کچرے کی سیاست کراچی شہر میں جو کل سے جاری ہے، بلکہ گزشتہ کئی روز سے جاری ہے، بیان بازی کا سلسلہ، الزام تراشیوں کا سلسلہ ہے. شہر میں ایک حملہ سا مکھیوں نے کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے جو وبائی امراض پھیل رہے ہیں، آپ کونگو وائرس کہہ لیں، نگلیریا وائرس کہہ لیں، اس کے علاوہ ملیریا، مختلف امراض جو مختلف شکلوں میں شہریوں کو متاثر کر رہے ہیں. اور اس میں یہ بتاتے چلیں کہ کوئی خاص اس میں کوئی یہ نہیں کہ کوئی ایلیٹ طبقہ محفوظ رہے گا ان بیماریوں سے. یہ جو کچرا، یہ جو گندگی، یہ جو پانی کے اندر بالخصوص گندگی مل رہی ہے، اس کا نقصان پورے شہر کو ہی ایکولی ہوگا. اس میں کوئی یہ نہیں کہ کسی کو نہیں ہوگا یا کسی کو کم ہوگا یا کسی کو زیادہ ہوگا. وہ مچھر ڈینگی کا کسی کو بھی کہیں بھی کاٹ سکتا ہے، نگلیریا بھی کہیں بھی پانی کے اندر کسی طرح بھی آ سکتا ہے. اس پوری صورتحال کے اندر آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک اسکول ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر ناگن چورنگی پہ، جہاں اسکول کے سامنے پہلے کچرا ڈالنا شروع کیا گیا، پھر باقاعدہ ایک ڈمپ سٹیشن بنا دیا گیا اس کو. اسکول میں جو بچے پڑھتے ہیں اس وقت، ایسے کئی اسکول اور ہوں گے، مناظر اور بھی ہوں گے جو اس کچرے کے بیچ میں یعنی مجبور ہیں جانے کے لیے، جہاں مختلف طرح کی بیماریاں پھوٹ رہی ہیں اس کچرے سے، ان کی زندگی کو، ان کی صحت کو خطرات لاحق ہیں. ڈسٹرکٹ سینٹرل کے چیئرمین ایم این اے جو یعنی نجیب ہارون صاحب وہاں کے ہیں، ڈسٹرکٹ سینٹرل کے چیئرمین ریحان ہاشمی صاحب کو مطلع کیا گیا، کوئی تاحال ایکشن نہیں ہوا. وہی الزام تراشیاں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، ڈی ایم سیز، وہی مصطفیٰ کمال، وسیم اختر، یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. اس پوری صورتحال کے اندر بحیثیت سول سوسائٹی کیا ایکشن کر سکتی ہے، کیا کر رہی ہے، بحیثیت شہری ہمارا اپنا کیا فرض ہے، اور کیا گورنمنٹ کا اس وقت کہاں گورنمنٹ لیک کر رہی ہے. یہ بڑی اہم شخصیت جناب شہزاد روائے صاحب سے جانتے ہیں. شہزاد روائے صاحب ایک معروف گلوکار ہیں، اس کے علاوہ ایک سماجی کارکن ہیں جو کہ نہ صرف ایجوکیشن ریفارمز بلکہ بالخصوص پانی اور سیوریج کے حوالے سے جو نہیں مل رہا تھا پانی میں، اس پر آپ نے بڑا کام کیا ہے. شہزاد روائے صاحب، یہ کتنا اہم مسئلہ اور سنگین بنتا جا رہا ہے؟ آپ کی کل ایک ٹویٹ بھی میں نے دیکھی تھی مکھیوں کی جو آپ کے اپنے لان کے اندر موجود تھی. آپ نے اس میں لکھا تھا جی کہ مصطفیٰ کمال صاحب سے امید ہے. اس سے پہلے آپ نے علی زری صاحب سے بھی ملاقات کی تھی، ان سے بھی آپ کو امید تھی. کس سے ہم شہری امید لگاتے رہیں گے؟ آخر یہ کب تک ہم پہ ایسا گزرتا رہے گا معاملہ؟ اچھا، ایک تو خوشخبری میں آپ کو دے سکتا ہوں. خوشخبری یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ پہلی دفعہ کراچی کے اندر جو یہ گند پھیلا ہوا ہے، اور جو یہ اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ لوکل سٹی کا ایشو نہیں، یہ انٹرنیشنل ایشو کیسے بن گیا ہوا ہے. بٹ لیکن ڈبیٹ شروع ہو گئی ہوئی ہے. آج آپ پروگرام کر رہے ہیں، لوگ اور پروگرام کر رہے ہیں، اس پر بات چیت شروع ہو گئی ہے. یہ سب سے زبردست بات ہے کہ اتنے عرصے بعد، اتنی تباہی کے بعد، جس کو انڈو کرنا بہت مشکل ہے شاید اب، لیکن ایٹ لیسٹ ڈبیٹ شروع ہوئی اور شاید پھر اب کچھ کام شروع ہوگا. دیکھیں ہماری جو پوری کوسٹ ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ دنیا میں سے کوئی 40-50 ایسی سائٹس ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں دنیا کے ایکو سسٹم کے لیے، اور ہمارا جو یہ پورا جو کوسٹ کہلاتی ہے وہ انہی 50 ایک سائٹس میں سے آتی ہے. سالوں سے، آج کی بات نہیں کر رہا، سالوں سے ایوری ڈے کراچی کے اندر ان ٹریٹڈ 600 ملین گیلن ان ٹریٹڈ سویج گرتا ہے. یہ انڈسٹری سے بھی آ رہا ہے، نالوں سے بھی آ رہا ہے، گھروں سے بھی ہر جگہ سے آ رہا ہے، وہ ان ٹریٹڈ ہے. اس کے لیے کچھ پلانٹس بنائے گئے تھے ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے. گٹر بغیچہ تھا، کے پی ٹی کے پاس تھا، ان سب پر قبضہ ہو گیا، اور قبضہ ہونے کی وجہ سے وہ ٹریٹ ہی نہیں کر رہا تھا. پھر جب لوگوں نے سولوشن دینے کی کوشش کی تو یہی ہوا، فیڈرل پروونس پہ، پروونس فیڈرل پہ، سٹی پروونس پر، ایک دوسرے پر کرتے رہے. اور آج بھی اتنا ہی تھوڑا سا شاید کم ہوا ہے، بٹ ملینز آف گیلن آج بھی گر رہا ہے. تو یہ تو ایکو سسٹم کو تباہ کر رہا ہے. اب اس سے ہوا یہ کہ دنیا امپیکٹ ہو رہی ہے ہماری اس حرکت سے. اور آپ بہت جلدی دیکھیں گے، ہم دیکھتے ہیں نا FATF سے ہم ڈرتے ہیں جی. اسی طریقے سے دنیا کی انوائرمنٹ کی ایجنسیز ہیں، جب وہ ہم پر اٹیک کریں گی کہ ہم نے کتنا بڑا نقصان کیا ہے اس سے پوری دنیا کے اندر، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. اب آتے ہیں کراچی کے کچرے پر. اپنا نقصان بھی تو کیا ہے دنیا کا نقصان کرنے کے ساتھ ساتھ. یہ ہم پانی تو جو ہم اپنا نقصان کرنے کے تو چیمپئن ہے نا، بٹ وہ کہتے ہیں نا سگریٹ پی کر آپ اپنا نقصان کریں، ریسٹورینٹ میں نہ پیے تاکہ ہم نے سب کا نقصان کر دیا پوری دنیا میں اس ان ٹریٹڈ سویج کو گرا کر. اس کا سولوشن اب تک نہیں ہوا ہے. لیکن ہوا یہ کہ علی زیدی ابھی ملے تھے. پانی ایک آرگنائزیشن ہے جس پر سب سے زیادہ، اس میں جمیل یوسف، شاہد عبداللہ، سارے خالد محمود، سارے لوگ ہیں. وہ جا کے ساری ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں پھر دوبارہ ڈیبیٹ شروع ہوئی تھی بیکاز وہ پورٹس اینڈ شپنگ کے اندر تھے. اب کراچی کے کچرے پر آتے ہیں. وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ ایک عرصے سے ہم سب سفر کر رہے ہیں، ہم سب بیمار ہو رہے ہیں، ہر طرح کا بیماری آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے. مکھیاں، میں نے وہ لان کی تصویر اس لیے کی تھی بیکاز میرے وہاں پر کبھی زندگی میں نے شاید ایک آدھ مکھی کبھی اڑتی ہوئی دیکھی ہو. شاید علاقہ اس طریقے کا ہے، شاید فیومیگیشن کرتے ہیں. اتنی ساری مکھیاں ایک ساتھ اس علاقے میں جب میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی. یہ ایک بہت ہی بڑا سمبل تھا، کہ سائن تھا کہ کیا ہو رہا ہے اس شہر کو.
صحیح. اچھا یہ جو بالخصوص پانی کا مسئلہ ہے، کیونکہ جو بیماریاں اس سے پھیل رہی ہیں، اب ایک نہیں کتنی نئی نئی قسم کی ہم بیماریاں سن رہے ہیں. کتنے لوگ ہم سن رہے ہیں کہ کونگو وائرس کے پیشنٹس آئے روز آغا خان ہاسپٹل کے اندر، انڈس ہاسپٹل کے اندر، مختلف ہسپتالوں میں جہاں ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، کونگو ہے، نیگلیریا ہے، وہ آئے جا رہے ہیں. یہ بیماریاں، یہ بیماری بھی ہم نے پہلے نہیں سنی تھی اتنی زیادہ. کہ چلے کونگو تو شاید لائف اسٹاک سے بھی ہوتا ہے، لیکن نیگلیریا بیسکلی ہے ہی پانی سے، جو آپ اگر اپنے نوسٹل کے ذریعے پانی اندر چلا جائے، سوئمنگ پول میں سوئمنگ کے دوران چلا جائے. آخر یہ ہم کب تک ایسے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں بیماری کو روکنے کے لیے، کیا کیا جائے؟ دیکھیں ایک تو سب سے پہلے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا ڈیمیج ہوا ہے، بیکاز ہمارے پاس جو ہاسپٹلز ہیں وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز رپورٹ کر دیتے ہیں کہ یہ کیس آیا اور ہمیں لگا کہ اس کی ڈائگنوسس یہ تھی کہ اس کو کونگو تھا یا یہ تھا. جو سرکاری ہاسپٹلز میں جا رہے ہیں اور جو گھروں میں مر جاتے ہیں، بزرگ مر جاتے ہیں، بچے، پتہ ہی نہیں چلتا ان کو کیا بیماری ہوئی ہے اور کیا ایپیڈیمک پھیل چکا ہے کراچی کے اندر، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ جب جنا ہاسپٹل وغیرہ میں جائیں گے، جب جا کے ٹیسٹ ہوگا پتہ چلے گا. جو پہنچ نہیں پاتے اور جو بالکل ہی کلینک میں لے جا کر علاج کرانے کی کوشش کروں گا تو ڈائگنوسس ان کو پتہ ہی نہیں لگتا، وہ کہتے ہیں مر گیا بیچارہ، بیمار تھا یہ وہ جو بھی. اگر یہ اس کو کہتے ہیں وار فوٹنگ پر اگر ہم نے اس کو ریزالو، اور اسی طرح سے پروونس، سٹی پر سٹی، پروونس پر، وہ فیڈرل پر، تو یہ شہر جو ہے نا یہ اب نہیں بچے گا. وہ کہتے ہیں کہ نیچر بخشتا نہیں ہے، تو ہم نے نیچر کے ساتھ جو گڑبڑ کی ہے نا اب وہ ہمیں بخشے گا نہیں. اچھا کل آپ نے جب ٹویٹ کی تو آپ نے لکھا کہ آپ کو مصطفیٰ کمال صاحب کی رسپیکٹ ہے ایجوکیشن ریفارمز میں 2006 میں جو ان کا کردار تھا اس حوالے سے، تو آپ کو بھی امید تھی کہ چلیں اے بی سی ڈی ایکس وائی کوئی بھی آئے جی کام کر کے چلا جائے، اور آج وہ معطل بھی ہو گیا، نوٹیفیکیشن آ گیا جی. اچھا آپ کو نوٹیفیکیشن آ گیا، وسیم اختر صاحب کا نوٹیفیکیشن ہے جی. وہ کہتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن واز ایشوڈ ان گڈ فیتھ ٹو کلین دا سٹی آف کراچی ود ان 90 days. Syed Mustafa Kamal, voluntary project director, acted beyond jurisdiction and authority that created unrest. I therefore place the services of Mustafa Kamal, voluntarily project director, under suspension with immediate effect. اس پہ دستخط ہے وسیم اختر صاحب کے، تو وہ انہوں نے نوٹیفیکیشن کر کے ختم کر دیا اس معاملے کو. یہ ہو چکا ہے، مجھے نہیں پتہ. تو یہ مطلب اچھا میں تو کل رات کو ویسے ٹی وی دیکھ رہا تھا. مصطفیٰ کمال صاحب کے لیے میرے دل میں بہت عزت ہے، اور انہوں نے 2006-07 میں بہت کام کیا تھا، اور ایجوکیشن ریفارمز میں میں نے ان کو دیکھا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کوئی یہ نہیں چاہ رہا کہ شہر گندا ہونا، ہی وسیم اختر چاہ رہے ہیں، نہ کوئی مراد علی شاہ نیت کا صاحب مسئلہ نہیں ہے. اصل میں یہ پالیٹکس بہت ڈرٹی ہے، اس کا نا آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ولنگنیس نہ ہونا اور انڈرسٹینڈنگ بھی نہ ہونا. یہ تمام چیزوں کا کمبینیشن ہے اس وقت. اور یہ جو علی زیدی نے اب کیمپین شروع کی ہے جس میں وہ کلین کر رہے ہیں، میں علی کو صرف یہ بات میں بہت ایڈمائر کرتا ہوں کہ اس ایشو کو اتنا بڑا ضرور کر دیا انہوں نے. کتنی صفائی کر پائیں گے علی یہ مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے اپنی طرف سے بیسٹ، بیچارہ دن رات لگا ہوا ہے وہ، لیکن ایشو اتنا بڑا ہو گیا کہ میئر کو، پرانے میئر کو وہ کرنا پڑا، پھر نوٹیفیکیشن واپس ہوا. ایوری ڈے یو آر ڈوئنگ اے شو رائٹ ناؤ. آئی تھنک یہ مومنٹم اگر ٹوٹ گیا نا تو یہ کراچی ٹوٹ جائے گا. نہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کیا، کیونکہ آپ نے پانی والا مسئلہ اس طرح بتایا، کچرے کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ کیپیسٹی کا ہے، ول کا مسئلہ ہے، کیا ہے کیا یہ مسئلہ؟ مطلب کیا یہاں پہ کوئی بھی کر سکتا ہے یہ کام، کے ایم سی کا اپیریٹس کر سکتا ہے یہ کام، صرف گورنمنٹ کر سکتی ہے؟ اس کے اندر ایک تو دو چیزیں ہیں، ایک تو فائر فائٹنگ ہے اور ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہے. فائر فائٹنگ یہ کہ جو سامنے کچرا ہے، جو نالے ہیں، وہ تو فوراً ہر منٹ ہر سیکنڈ صاف ہونے چاہیے. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی گھر بنا ہوا ہے، وہاں پر بھی گھر بنا ہوا ہے، وہ پھر چوک ہو جائے گا، بیکاز انہوں نے انلیگل کنسٹرکشن کی ہوئی ہے نالوں کے اوپر، نالے چوک کیے ہوئے ہیں، نالے بند کیے ہوئے ہیں. تو اور کوئی اسٹرکچر ہمارے پاس ہے نہیں اس کو مینٹین کرنے کے لیے. ایک تو انفراسٹرکچر کا ایشو ہے، انفراسٹرکچر کا ایشو صفائی سے تو ٹھیک نہیں ہوگا، وہ پھر دوبارہ جمع ہو جائے گا. تو یعنی آپ نے ہول کیا ہوا ہے تو گٹر کا پانی گھر میں گرتا ہی رہے گا، جب تک وہ بند نہیں کریں گے آپ تو وہ انفراسٹرکچر کا ایشو جب تک ریزالو نہیں ہوگا. یہ پرماننٹ سولوشن نہیں ہے صفائی صرف آپ فائر فائٹنگ ہے. جی فائر فائٹنگ ہے بس، اور پھر لانگ ٹرم سولوشن. لیکن دونوں کرنے کی کیپیسٹی ہے، کیونکہ یہاں پر تو یہی رو رہے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، یہ نہیں ہے. سول سوسائٹی کو کردار ادا کریں. نہیں بیسکلی شہری ہم جو ہیں اس وقت، کیا ہم اس میں کوئی وی کین ٹیک پارٹ ان اٹ کہ ہم جائیں کچرا اٹھانا شروع کر دیں؟ پھر لوگ بولیں گے جی کے ایم سی کے اسٹاف کو سیلریز کیوں دے رہے ہیں، ہم سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو سیلریز کیوں دے رہے ہیں؟ کیا شہری از خود کریں، کیا کریں مطلب اس کا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ شہری کا تو بہت بڑا فرض ہے کہ وہ اپنے گھر میں صفائی کچرا نہ پھینکے. بٹ یہ شہر کا کچرا اٹھانا، یہ اسٹیٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں لوگوں کو کانٹریکٹ دیتی ہے، دنیا میں اٹھایا جاتا ہے، لاہور میں بھی آئی تھنک ہوتا ہے اس طریقے سے پرائیویٹ کانٹریکٹس دیے ہوئے. جب شہری ہر کوئی باہر نکل آئے گا نا کہ ہم نے کچرا صاف کرنا ہے، تو وہ ڈینجرس اس لیے ہوتا ہے بیکاز وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید شہری باہر نکل آئے اب کچرا صاف ہو جائے گا. ایسا ہوتا نہیں ہے. انفراسٹرکچر کا ایشو ہے، آپ کو اپنے نالے ٹھیک کرنے ہیں، چوک جو میں ختم کرنا ہے، انلیگل کنسٹرکشن کو ختم کرنا ہے، یہ اسٹیٹ کر سکتی ہے.
اور اگر اسٹیٹ کسی پرائیویٹ سیکٹر سے کرا سکتی ہے, یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اس بات اگر ہم کبھی بھی, جب ارتھ کویک آیا تھا نا پاکستان کے اندر, تو ساری دنیا پہنچ گئی تھی وہاں پر ان کو بچانے کے لیے. یہ بہت زبردست ایفرٹ تھی کہ سارے لوگ پہنچے, بٹ جب سارے لوگ پہنچ گئے نا تو پوری روڈ بلاک ہو گئی, اور جو لوگ اندر دبے ہوئے تھے نا وہ ارتھ موونگ مشینز آ نہیں سکیں کیونکہ سب جذبات میں پہنچ گئے تھے ہیلپ کرنے کے لیے. بٹ جن کی تو اسی لیے اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ روک دیتے ہیں ایک وقت کے بعد, اب آپ آگے نہیں آئیں گے, ہم آپ کو بتائیں گے, چینلائز کریں گے آپ کے ایفرٹس. تو وہاں پر ارتھ کویک میں بہت سے لوگ اس لیے مرے بیکاز روڈ بلاک تھی. اب یہاں پر ہر کوئی اگر بیڑا اٹھا لے گا کہ میں نے صاف کرنا ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کیا ہوگا, پھر اور بیڑا گھر کی ہو جائے جی. ہم صرف آواز اٹھا سکتے ہیں, ہم پن پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ چیف منسٹر, میئر, فیڈرل گورنمنٹ, ان کو آپس میں بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے پہ نہ ڈالیں, یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کراچی صاف کیسے ہوگا. نہ یہ کراچی کو پاکستان کہتے ہیں نا, پوری اکانومی چلاتے ہیں, میری پاکستان ہے جی کہتے ہیں. لیکن آپ نے جب کوشش کی پانی کے مسئلے کو لے کر, وہ جو تھا آپ معاملہ کورٹس تک گیا, واٹر کمیشن اور سارے معاملات ہوئے, تو اس کے بعد آپ سمجھتے کہ مطلب اس کے جو ریزلٹس آنے چاہیے تھے ور دیٹ سیٹسفیکٹری, کہ آج آپ کہتے ہیں جی نہیں تھے, تو اس کے بعد تو امید ٹوٹ جانی چاہیے کہ یار ہاں معاملہ چلیں ایک مین اسٹریم میں آ گیا, ڈیبیٹ ہو رہا ہے, آج کچرا والا معاملہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے, لیکن ڈیزائرڈ ریزلٹس تو نہیں آئے نا اس کے. بالکل بھی نہیں آیا, بیکاز یہ گورننس کا ایشو ہے نا. اس پروونس کے اندر جب تک گورننس بہتر نہیں ہوگی, اس پروونس میں نہیں, آئی تھنک پاکستان کے بہت سارے ایسے شہر ہیں جہاں پر بری گورننس کی وجہ سے بہت میجر نقصان ہو رہا ہے. اور یہاں پر بھی آئی دیکھیں, آپ پانی کا آپ ایشو کہتے ہیں, ایک تو پانی گندا کر رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر ایسے ایسے ملک ہیں جہاں پر 8 دفعہ پانی 0.8 پہ پتہ نہیں کچھ ہوتا ہے, وہ ریسائکل ہو رہا ہے. اسرائیل میں ہو رہا ہے, ہم کرتے ہی نہیں ہیں, ہمارا نہ ہونے کے برابر ہے. نہ ڈیسلینیشن میں ہم گھسے, نہ ہم نے ریسائیکل کرنے کی بات کی, نہ ہم نے پانی. از اٹ ایکسپینسو, آپ نے اسٹڈی کیا, مطلب کیا ہے, مطلب یا بہت زیادہ کوئی انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہے, کیا ہے نہیں؟ آپ کو پتہ ہے یہ جو ٹریٹمنٹ پلانٹ ہیں وہ انڈیویجولس کہہ رہے ہیں ہم آگے لگا دیتے ہیں, ہم پیسہ پرائیویٹ سیکٹر کہہ رہے ہیں ہم لگا کے کر دیتے ہیں, وہ بھی نہیں ہوا. تو یہ آئی ڈونٹ نو کیا ریزن ہے, یہ بہت ہی اسٹرینج. آپ سب چھوڑیں, نہر خیام آپ دیکھیں, نہر خیام شاہد عبداللہ صاحب بنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ پورا گٹر صاف کر کے یہ پارک بن جائے گا, 18 آرکیٹیکٹس اس میں انوالو ہوئے تھے, نہیں ہوا. وہ پورا پرائیویٹ سیکٹر کر کے دے رہا تھا نہر خیام, وہ جو گٹر سے آپ کو بو آتی ہے ہمیشہ وہ ساری بند ہو جاتی ہے اور وہ پارک بن جاتا پورا, بٹ وہ نہیں ہوا. لیکن مین اسٹریم شہر ہے جسے ہارٹ آف دا کنٹری کہا جاتا ہے, جب باہر سے آپ آتے ہیں, کیونکہ آپ پورے ملک میں ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کے امیج کو, یہاں پہ لوگ آتے ہوں گے, آپ کے انٹریکشن ہوتے ہوں گے, ایک سمبل تھا کراچی کے, سٹی آف لائٹس. باہر جاتے ہیں آپ انٹرنیشنلی تو آپ اب کراچی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, سوال اٹھتے نہیں ہوں گے امیج کراچی کا, جو لوگ یہاں پر آتے ہیں, فارنرز آتے ہیں, میں آپ کو بتا کیا کہتے ہوں؟ برائن ایڈمز کو میں لے کر آیا تھا پاکستان, انہوں نے کانسرٹ کیا تھا 2007 میں. مجھے یاد ہے ہم کریک سے گزر رہے تھے, اتنی بری اسمیل آ رہی تھی وہاں پر, اور آج تک آ رہی ہے, 2007 میں آ رہی تھی اور آج بھی آ رہی ہے. وہی ہم سارا گندا انٹریٹڈ سویج گرا رہے ہیں اس کے اندر. تو ہماری کیا اب کراچی کے اندر اس اتنا برا حال ہو گیا ہے کہ اب اب وہ ہر دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری حکومت کو ہی کام کرنا چاہیے, کہیں اور آواز نہیں اٹھانی چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ یا تو چیف منسٹر میئر دونوں کو ساتھ بٹھائیں, یا تو ان دونوں کو کہیں گھر جائیں, یا پھر ٹھیک کر دیں. تو اور یا تو کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب تو کہتے ہیں آرمی چیف سے ڈائریکٹ کہیں جی کہ وہ آ جائیں, وہ انٹروین کریں. وار آپ دیکھیں نا, لوگ دیکھیں اگر ٹیررسٹ آ گئے تو وہ 100 لوگوں کو ماریں گے, ایپیڈیمک آ گیا تو 10-20 ہزار آدمی مر جائے گا ایک ساتھ, اور آ چکا ہے. یہ تو ایمرجنسی آپ نہیں دیکھتے, ساری دنیا میں فوج آ کے کھڑی ہو جاتی ہے, ماسک پہن کے آتے ہیں, صاف کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, ٹیسٹ ہو رہے ہیں لوگوں کے, کس کو کیا بیماری ہوئی ہے, کیا وہ ایک سبزی ایک مسالہ نہیں لے کے جانے دیتے. آپ یہاں سے لے کے جائیں, امریکہ وغیرہ نہیں لے جانے دیں گے آپ کو, کوئی فروٹ نہیں لے جانے دیں گے, کیونکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کوئی ایسی بیماری یا کوئی ایسا کیڑا اس کے ساتھ آ جائے جو یہاں پر ہو نا. تو ہمارے ہاں تو ہم نے تو خود ہی کیڑوں کو جنم دیا ہے اور پورا ایک سسٹم تباہ. اچھا, کریکولم پہ آپ نے بہت کام کیا جیسا کہ اس پہ بات کرنا, ایجوکیشن ریفارمس پہ بڑا بات کی ہے. صفائی ہمارے دین کا حصہ ہے, نصف ایمان ہے. اس بارے میں کیونکہ بچوں کو, کیونکہ آپ کا جو اس وقت انگیجمنٹ ہے اسکولز اور اس لیول پہ ہے بہت زیادہ, اور یوتھ سے بھی ہے, تو کس طرح سے وہ انکلکیٹ کلچر کر سکتے ہیں جی کہ وہ تو دین میں تو ہے لیکن اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے اسکولز کے اندر ایجوکیشن میں کیا دیکھیں, کیونکہ ہم نے کریکولم کو پاکستان میں زندگی ٹرسٹ سے سب سے زیادہ امپیکٹ کیا, اور یہ جو چائلڈ پروٹیکشن کا جو سیکشل ابیوز پہ جو آیا ایس بی, وہ بھی ہم ہی لوگ لے کر آئے سندھ و بلوچستان میں جو آہنگ کا کریکولم ہے. دیکھیں ہم نے یہ کہا کہ جو ہمارا فاطمہ جناح اور خاتون پاکستان گورنمنٹ اسکول ہے, وہاں پر ہم دکھا کے بچوں کو بتاتے ہیں کہ صفائی نفس امان ہے. صرف کہنے سے صفائی نفس امان نہیں ہوتا نا, آپ کو ریسائکلنگ بتانی پڑتی ہے کیسے ہوتا ہے, پلاسٹک بیگز آپ کو بین کرنے پڑتے ہیں, آپ کو کچرا نہیں, تو اسکول سے ہی شروع ہوتا ہے. اب وہ دیکھے گا اس کا ٹیچر ہی کچرا پھینک رہا ہے,
پان کھا رہا ہے اور وہیں پر تھوک رہا ہے تو وہ اور وہ سکھا رہا ہوگا صفائی نفس سامان ہے, ایسے ہو نہیں سکتا. تو اس کی ایک پریکٹیکل صورت آپ کو دکھانی پڑتی ہے, وہ ہم نے گورنمنٹ اسکولز میں کرنا شروع کیا. صرف کریکلم میں یہ نہیں ہو سکتا, سلیبس میں بھی ہونے کی ضرورت ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہونا ضروری ہے گراؤنڈ. صحیح. اور پلاسٹک بیگ کا ذکر ہوا ہے تو اسلام آباد میں بین ہو چکے ہیں, کراچی شہر میں اکتوبر سے شاید صبح سندھ میں جو اس پتہ سنا ہے کہ بین ہونے جا رہے ہیں. جی مجھے انفیکٹ مرتضیٰ وہاب صاحب نے خود کہا تھا کہ, اور یہ بہت زبردست انیشیٹو تھا ان کا کہ یہ بین کر رہے ہیں. میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ ہم سب دل و جان سے کوشش کریں گے کہ آپ کی ہیلپ کریں اس کے اندر, بٹ لیکن اس کو امپلیمنٹ کرانا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہوگا جب تک کہ اسٹیک ہولڈرز ان سب کو نہ لے. وہ ہر دفعہ کہتے ہیں ہوتا نہیں, بٹ آئی ہوپ اللہ کرے اس دفعہ وہ کر پائیں. ٹھیک ہے. لال میں بات آپ نے امپورٹنٹ یہی کی ہے کہ دونوں ساتھ بیٹھ جائیں, سی ایم اور میئر جی ساتھ بیٹھے. ہاں نہیں, وہ تو سی ایم اور میئر دونوں کو ساتھ بیٹھ کر اس شہر کا حل نکالنا ہوگا. وہ ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں نا, تو وہ بس لاک کر لیں ایک جگہ کہ یار جو تم کہہ رہے ہو میں کر دیتا ہوں, جو میں کہہ رہا ہوں تم کر دیتے ہو. اور نہیں کر سکتے تو پھر آپ فوج سے بات کریں گے آ کر, یار اس وار فوٹنگ کے اندر کراچی کے لوگوں کو بچا لیں. بہت شکریہ شہزاد روہا صاحب, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. اور اہم ترین مسئلہ ہے, شہزاد روہا صاحب ایک اوپینین میکر بھی ہیں, ایک سماجی رکن بھی ہیں, سول رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں, تو یقینی طور پر ان کی بات اہمیت کی حامل اور کام ہے جی سیویج واٹر کے اوپر جو پانی میں مکسنگ ہوتی ہے. اس حوالے سے آج کا پروگرام اہم ترین ایشو کے اوپر, شہر کراچی کا بنیادی مسئلہ, اس اہم ترین شہر کا اہم ترین مسئلہ جس کی وجہ سے کروڑوں زندگیاں متاثر ہونے کا خدشہ ہے, بیماریوں کی وجہ سے اس پر خدشہ ہے.